کے ڈھلنے کا خوف رہتا ہے، مجھے اب جوانی ہے، صحت ہے، اس کے بعد کہیں بیماری لگنے کا خطرہ ہے، یہ نہ کھاؤ بیماری لگ جائے گی، یہ نہ پیو یہ ہو جائے گا، ہے نا خطرہ، ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے۔ لیکن جب انسان قیامت کے دن جنت میں چلا جائے گا، اللہ کی رحمت میں چلا جائے گا، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبیض، اس دن سفید ہوں گے وجوہ، کچھ چہرے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین، پس بہرحال وہ لوگ، اسودت وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، ان کو کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ واما الذین، اور بہرحال وہ لوگ، ابیضت وجوہہم، جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم ان کو آپ کے اوپر پڑھتے ہیں حق حق۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لٹائے جاتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ دو گروہ بن جائیں گے قیامت کے دن۔ کتنے گروہ بنیں گے؟ دو۔ ایک گروہ وہ ہوگا جن کے چہرے سفید ہوں گے، اور ایک گروہ وہ ہوگا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا یوم تبیض، وہ دن ایسا ہے کہ اس دن کچھ چہرے تو سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین، پس بہرحال وہ لوگ، اسودت وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، یقال لہم اکفرتم بعد ایمانکم، اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے، ان کو کہا جائے گا، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد کفر کرتے تھے؟ اب یہاں سے مراد کیا ہے؟ یہود و نصارہ نبی علیہ السلام کی تشریف لانے سے پہلے نا لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ ابھی ایک آخری پیغمبر آنے والا، اس کا زمانہ آ چکا ہے، ابھی وہ آخری پیغمبر آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کے اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اس کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ جہاد کریں گے۔ اب جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، وہ انکار سب سے زیادہ انہوں نے کیا، اختلاف میں پڑ گئے، یعنی ایمان لانے کے بعد گویا کہ ایمان کا اظہار کیا تھا کہ ہم اس پیغمبر کے اوپر ایمان لائیں گے، اس کو اپنا رہنما بنائیں گے، اس کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ جہاد کریں گے اور ہم کامیاب ہوں گے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ یہ ہے اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر رہے ہو؟ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے نا، اس وقت رب العالمین نے سب سے ایک وعدہ لیا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں میں؟ سب نے کہا تھا بلا یا اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے۔ اب وہاں پہ ایمان تھا انسان کا، لیکن یہاں پہ آ کے کیا کر رہا ہے؟ کبھی کس کو رب مان رہا ہے، کبھی کس کو رب مان رہا ہے، کبھی کس کی طرف جھک رہا ہے، کبھی کس کی طرف جھک رہا ہے۔ یعنی ایمان وہاں پہ لانے کے بعد اب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کفر کر رہے ہو۔ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف جا رہے ہو؟ فذوقوا العذاب، اگر تم ایسے ہی کرتے رہو گے تو پھر چکھو عذاب اللہ تعالیٰ کا، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو جو انسان کفر کرتا ہے اس کا وبال یہ ہوگا کل قیامت کے دن جہنم میں جانا پڑے گا۔ واما الذین، اور بہرحال وہ لوگ، ابیضت وجوہہم، جن کے چہرے سفید ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے فرمائے، جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ یعنی دیکھیے گا
جنت میں جانے کی طرف جب نسبت آئی ہے تو وہاں کیا ہے؟ ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں انسان اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے اعمال سے نہیں جا سکتا ہے۔ جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ کل قیامت کے دن بھی انسان جب جنت میں جا رہا ہے تو کیسے جا رہا ہے؟ اللہ کی رحمت کے اندر ڈھانپ کے جایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام سے پوچھا رسول اللہ کہ آپ بھی ایسے ہی ہوں گے، آپ کو بھی اعمال کے بدلے جنت نہیں ملے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، اللہ مجھے کل قیامت کے دن اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا تو مجھے جنت نصیب ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جو اعمال ہیں وہ رحمت کو متوجہ کرنے کے ذریعہ ہے۔ اعمال کس لیے ہیں؟ رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ۔ جب انسان اعمال کرے گا اللہ راضی ہوگا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، تب انسان کو اللہ پاک جنت دے دے گا۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے ففی رحمت اللہ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اور جب اللہ کی رحمت انسان کو دنیا میں مل جائے نا، بعض دفعہ انسان کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہو جاتا ہے، ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن اس کو چھیننے کا خوف رہتا ہے۔ کبھی بڑی کمال کی صحت ہوتی ہے، اس کے ڈھلنے کا خوف رہتا ہے، مجھے اب جوانی ہے، صحت ہے، اس کے بعد کہیں بیماری لگنے کا خطرہ ہے، یہ نہ کھاؤ بیماری لگ جائے گی، یہ نہ پیو یہ ہو جائے گا، ہے نا خطرہ، ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے۔ لیکن جب انسان قیامت کے دن جنت میں چلا جائے گا، اللہ کی رحمت میں چلا جائے گا، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ذرا سوچے تو صحیح، ذرا بیٹھ کے، اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، تھوڑا سا سوچیں بیٹھ کے کہ دنیا کی دیکھو رحمتیں ہیں، دنیا میں اللہ کا فضل ہے، ہم اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، مشقت سارا دن۔ ابھی میں آج صبح اٹھو تو یہ 3:45 بجے جو نا وہ کھڑکایا جا رہا تھا، اٹھو ادھر نکالنی ہے، اٹھو 3:45 بجے ہی۔ عجیب دیکھو، اور نماز کے لیے پتہ بھی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں نماز پڑھنی کہ نہیں پڑھنی ہے۔ دنیا کے لیے نیند کی بھی قربانی ہے، جان کی بھی قربانی، سارا کچھ ہوا جا رہا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ آخری سانس کب آئے گا، کوئی پتہ نہیں، یہ کب کس وقت تک ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ لیکن جہنم اور جنت یعنی قیامت کے دن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جب انسان جنت میں جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ جائے گا، جہنم میں جائے گا تو اگر شرک کیا ہوگا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ چلا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے لیے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ جب وہ زیادہ لمبا چوڑا جہان ہے، محنت اس کے لیے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن ہماری محنت دنیا کے لیے زیادہ ہے، آخرت کے لیے کم ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، اب دیکھیے کتنے دلائل دیے، کتنا سمجھایا گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم آپ کے اوپر پڑھتے ہیں حق، یعنی سچ سچ پڑھا جاتا ہے آپ کے اوپر، جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے بالکل حق ہے، سچ ہے۔ اور ساتھ آگے فرما دیے وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جو کس کے اوپر عذاب آئے گا، جس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کے کفر کی وجہ سے پھینکا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تو انصاف کریں گے، اور اللہ نے یہاں دنیا بتا دیا ہے کہ نیک عمل کرو گے جنت ملے گی، نہیں کرو گے تو جہنم ملے گی۔ کل قیامت کے دن گویا کہ یہ خود جہنم میں جا رہا ہے، اللہ اس کو دھکے سے نہیں بھیج رہا ہے، بلکہ کیا کر رہا ہے، یہ خود اپنے اعمال ایسے کر کے جا رہا ہے، اللہ کو ناراض کر کے جا رہا ہے، تب یہ جہنم میں جائے گا، وگرنہ اللہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی انسان جہنم میں جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کوشش کرتا رہے، محنت کرتا رہے، اللہ کو راضی کر لے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر انسان نہ بھی کرے تو ذہن ہی نہ بنائے کہ میں کروں گا تو کچھ ہوگا، نہیں، سب کچھ اللہ کے لیے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سارے کا سارا اللہ کی ملک میں ہے، سارے کا سارا اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کے سارے کام بھی اللہ کی طرف ہی لٹائے جا رہے ہیں۔ جو بھی ہم کر رہے ہیں، چھوٹا بڑا عمل، سارا اللہ کے ہاں پہنچ رہا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سب کے سب کو سامنے لایا جائے گا، اس وقت انسان پچھتائے گا۔ اس پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اس وقت کے پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا جائے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے، نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری جائے، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا